میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام یہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ بچوں سے پیار کرتے تھے اور بچوں سے اس انداز میں پیار کرتے تھے کہ اپنے پرائے کا خیال نہیں کرتے۔ جو بھی بچہ آ گیا اس کے ساتھ آپ محبت فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کتاب الادب میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، نہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ کتاب الادب کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا تو آپ کے پاس ایک صحابی اقرا بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ بعض لوگ اسے بڑی غیرت سے ملتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو نہیں اٹھاتے، بچے کو قریب نہیں آنے دیتے تاکہ ہمارا روب رہے، دبدبا رہے۔ وہ بچیوں سے پیار نہیں کرتے، ان کو اٹھاتے نہیں، ساتھ بٹھاتے نہیں، ادب نہیں سکھاتے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا، ابھی تازہ وہ لوگ اس سے نکلے تھے، بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو حیرانگی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ تو اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں اور میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ آج تم بچوں کو محبت دو، شفقت پدری، محبت پدری دو، ان کی تعلیم اور تربیت پہ غور و فکر کرو، ان سے محبت کرو، ان کی اچھی تربیت اور کفالت کرو۔ کل وہی بچے جب اچھی تربیت پائیں گے، تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ وہ رحم اور محبت سے پیش آئیں گے۔ آج اگر تم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرو گے تو کل بڑے ہو کر وہ پھر کیسے تمہاری قدر کریں گے؟ تو یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی تربیت اپنی امت کو، کہ تم کیا کرو، اپنی چھوٹی اولاد کے ساتھ رحم کرو۔ اس وقت انہیں تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ آج تم ان کو توجہ دو، کل وہ تمہیں توجہ دیں گے اور تمہاری خدمت کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، یہاں تک کہ اپنے پرائے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، جو بھی بچہ آ جاتا اس کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کی یہ حدیث ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ
اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھانے کے بعد آپ نے مجھے اپنے آگے بٹھایا۔ عبداللہ بن جعفر یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غزوے سے واپس آتے تو بچے ان کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر، وادی سے باہر جاتے، تو میں بھی باہر گیا کہ میں آپ کا استقبال کروں۔ تو اس دن میں اکیلا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو میں ان کے استقبال میں تھا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی سواری پر اپنے آگے بٹھا لیا اور آگے چلے۔ تو پھر تھوڑی سی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ حسن ہے، حسن بن علی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اپنی سواری پر بٹھا لیا اور پھر حسین بن علی آئے، ان کو بھی اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور اسی حالت میں ہم مدینہ میں داخل ہوئے۔ اب یہ امت کو تعلیم ہے کہ میری امت اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرے، چھوٹے بچوں سے محبت کرے۔ اس طرح سے محبت بڑھتی ہے۔ کیسے؟ کہ اگر آپ کسی کے بچے سے، بچی سے محبت کرو گے، شفقت کرو گے، پیار سے پیش آؤ گے تو ان کے والدین کی محبت تمہاری طرف آریڈی ہو جائے گی، یوں محبت بڑھے گی۔ آپ کسی کے بچے کو بے عزت کریں گے، اس کو ماریں گے یا اس کو ڈانٹیں گے تو آج اس کے والدین تم سے نفرت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں سے پیار پر ان کے والدین کو بھی محبت سکھائی۔ اور یہی نہیں، اس حدیث میں اگر دیکھیں تو حسن اور حسین آپ کے نواسے اور عبداللہ بن جعفر یہ صحابی رسول کے بیٹے، حضرت جعفر کے بیٹے۔ اب جو مقام حسن اور حسین حسنین کریمین کا ہے وہ ان کا تو نہیں، لیکن جب یہ پہلے آئے تو خود نبی علیہ السلام نے آگے بٹھایا، اور یہ نہیں کہ حسنین کریمین آئے بعد میں تو عبداللہ بن جعفر کو پیچھے کیا اور ان کو آگے بٹھایا، نہیں، جو پہلے آئے ان کو آگے بٹھایا اور حسنین کریمین کو پیچھے بٹھایا اور آخر تک اسی طرح سفر کیا۔ امت کو یہ تعلیم دے دی کہ بچوں میں میانہ روی، تمسک اور محبت سے کام لو کہ بچے چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں اور ان سے سبق لیتے ہیں۔ تو بچوں سے پیار کرنا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور بچوں سے بھی پیار کرنا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث یہ میں بچوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث کتاب الادب میں حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بچوں کے ساتھ میرے پاس ہے۔ اس نے کھانے کے لیے سوال کیا، اس نے کہا مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، تو کہنے لگی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کھجور۔ یہ نبی علیہ السلام کا گھر ہے اور نبی علیہ السلام کے پورے گھر میں صرف ایک کھجور، ایک کھجور، اور وہ بھی
جس عورت نے مانگی اس کو دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دی تو اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی ان 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی. اب ماں ہے، ماں بھی تو پھر ماں ہوتی ہے، تو اس نے خود نہیں کھائی وہ کھجور، خود نہیں کھائی، اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی. آدھی ایک کو دی، آدھی دوسرے کو دی. تو پھر وہ تھوڑی سی دیر رکی اور پھر چلی گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی، آپ کو بتائی کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، اس نے کھانے کے لیے مانگا تو میں نے گھر میں دیکھا اور کچھ نہیں، صرف ایک کھجور ہے، اور میں نے وہ کھجور اس کو دی تو اس نے خود نہیں کھائی. اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا، تھوڑی سی دیر کی اور پھر چلی گئی. تو سنیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ پوری امت کو پیغام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اپنی بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسن انداز سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، کن لہو سترا من النار، وہ بچیاں قیامت کے دن جہنم سے اس کا پردہ ہو، یعنی وہ بچیاں اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں. تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت، یہ امت کے لیے تعلیم ہے. اور یہ سیرت صرف قرآن اور حدیث تک ہی رکھنے کے لیے نہیں آئی، ہر آیت کا اور ہر حدیث کا یہ مطالبہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل ہی نبی علیہ السلام کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک سب سے بہترین ذریعہ اور بہترین نجات کا دروازہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں.